بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلباء و طالبات، معزز نوجوان نسل، ہمارا یہ قرآن پاک کا سلسلہ، قرآن پاک کی سورت، اس کے فضائل اور اس کے عنوانات کے معاملے میں آج پہلی سورت ہے سورت الفاتحہ، جو قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، جس میں جو ہے 7 آیات ہیں، اور فاتحہ کے معنی آغاز کے، ابتدا کے، اور اس کے مختلف قسم کے نام بھی ہیں: الفاتحہ، الکتاب، ام القرآن، 7 مثانی، الشفاء، یہ مختلف قسم کے نام ہیں۔ یعنی فاتحہ سے مراد کھولنے والی، رحمت و حکمت کے خزانے کھولنے والی، اور فاتحہ الکتاب یعنی کلام اللہ کے راز کھولنے والی، کلام اللہ کے خزانے کھولنے والی، اور ام القرآن کے طور پر، قرآن کے ماخذ کے طور پر اس کے حقائق کھولنے والی، حقائق قرآن کے ماخذ، اور 7 مثانی سے مراد 7 آیات والی، بار بار دہرائی جانے والی، جو نماز میں ہم پر پڑھنا لازم ہو رہا ہوتا ہے، اور الشفاء سے مراد جسمانی اور روحانی بیماریوں کو ختم کرنے والی، ان کے تریاق کے طور پر۔ بیسیکلی یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے، اور اس سورت مبارکہ جو ہے ایک رکوع پر مشتمل ہے، اور مکی سورت ہے۔ یہ تو اس کے جو ہے بیان ہو گیا۔ تو اس سورت کے الفاظ بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ 123 حروف ہیں۔ تو یہ جو سورت ہے، اس سورت کے ابتدا ہی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے۔ ابتدا طور پر ہی اللہ رب العالمین کی تعریف ہے۔ اس کا نصف حصہ جو ہے اللہ کی تعریف پر مبنی ہے، اور دوسرا جو نصف حصہ ہے وہ عرض و مناجات پر مبنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر رہنے کے لیے جو سلیبس دیا ہے وہ کلام اللہ ہے، قرآن مجید ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ہر بات میں رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمارے عظیم رہنما آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ جیسے ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس ضرورت کے لیے کسی اور کے پاس جاتے ہیں۔ آپ طالب علم کی حیثیت سے اپنے ٹیچر کے پاس جائیں گے، اگر آپ کو روزگار کی ضرورت ہے تو اپنے کسی بڑے کے پاس جائیں گے، تو وہاں جا کر یہ نہیں کہ فوراً اپنا مدعا بیان کر دیں گے، سب سے پہلے وہاں جا کر آپ جس کے پاس آپ کو کام ہے
آپ اس کی تعریف کریں گے، آپ اس کی شان بیان کریں گے۔ رب العالمین نے ہمیں وہی طریقہ بتایا ہے کہ جب آپ استاد کے پاس جاتے ہیں یا دنیا دار کے پاس جاتے ہیں، پہلے اس کی شان بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اسے کام بتاتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک بہت بڑا ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ جیسے ہی آپ کتاب کھولیں گے، دیکھیں ہمیں اللہ کی ہر لمحے ضرورت پڑتی ہے، کہ جیسے چھوٹا بچہ ماں کے بغیر رہ نہیں سکتا، تڑپنے لگ جاتا ہے، اسی طرح ہم اللہ کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم ایک سیکنڈ کا ذرا بھی نہیں رہ سکتے، کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں پال رہا ہے۔ اس صورت میں ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو پہلا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تعریف کیا، اور اس تعریف میں کوئی ڈاؤٹ یا کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ تعریف جو ہے یہ سورج کے روشن کی طرح روشن ہے، کہ واقعی وہی رب ہے، اور میں تیری تعریف کرتا ہی اس لیے ہوں کہ تو تعریف کے قابل ہے، اس لیے اس کی حمد ہے۔ پھر وہی مالک ہے دنیا کے اندر بھی، اور یوم الدین یوم جزا والے دن بھی وہی مالک ہے، کوئی اور مالک ہو نہیں سکتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ پھر ہر وقت جیسے بچے کو اپنے ماں باپ سے ہر وقت ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح ہر انسان کو، ہر وجود کو، ہر زیرو کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو 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 مانگو، ہم مانگیں گے وہ اور دے گا، وہ ایسا خزانے رکھنے والے ہیں جس میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس کے بعد پھر ہم عرض کرتے ہیں اللہ ہمیں تیری ہر وقت ضرورت ہے، اللہ تو ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں ڈال جن پر تو راضی ہو گیا، جن پر تو نے انعام کی بارش کی ہے، اور ہمیں ان لوگوں سے بچا جو گمراہ ہو گئے۔ تو یہ عنوانات ہیں سورت کے اندر۔ وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر بیان جو ہے وہ لمبا ہو جائے تو لوگ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اتنا کہ وہ اللہ کی باتوں کو سن لیں۔ تو یہ بہترین صورت ہے دم اور درود کے لیے۔ کسی کے سر میں درد ہے، آپ اس پہ دم کریں، یہاں دونوں چیزوں سے آپ ایسے اسے پکڑ کر 3 دفعہ سورۃ الحمد شریف پڑھ کر اسے دم کریں، اللہ کی رحمت سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پریشانیوں سے نجات دینے والی صورت ہے۔ آپ 7 دفعہ، بعض مفسرین 7 دفعہ کہتے ہیں، بعض مفسرین 41 دفعہ کا کہتے ہیں، کہ جو لامرض بندہ ہو اس پر دم کر کے اسے پلائیں، اللہ کی طرف سے رحمت برستی ہے، اور اللہ سے سیدھا راستہ مانگنے کے لیے بہترین قسم کی دعا بھی ہے۔ جہاں ثواب ہے وہاں یہ دعا بھی ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنی پیاری چیز ہے کہ اس کو نماز میں فرض قرار دیا گیا ہے، کہ جب تک آپ یہ نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی، کہ آپ اگر مقتدی بھی ہیں پھر بھی آپ کو امام کے پیچھے اس کو دھیمی لہجے میں دہرانا پڑے گا۔ اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں پھر آپ کی کوئی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ آپ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ مبارک سورت مبارکہ، اس کے فضائل اور اس کی جو روحانیت ہے اسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں یہ برکات ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی اس صورت میں رحمتیں رکھی ہیں کہ بیمار ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ انہیں بچھو نے کاٹا، جیسے ہی بچھو نے کاٹا
اس صحابی نے اس کو پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیا۔ تو بہترین قسم کی ایک شفا کے طور پر یہ ایک صورت ہے جسے ہم پڑھ کر اپنے مسائل کو دور کر سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔